اور کیا واقعی ریحان طارق کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا یا نہیں؟ رجب بٹ کا بھی ایسے ہی اسٹارٹ ہوا تھا. فرسٹ ٹائم جب میں نے اسے دیکھا میں نے یہی کہا تھا کہ بہت زیادہ انانیت ہے, خود سری ہے, دکھاوا ہے, بناوٹ ہے, اور اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ریحان طارق نے اتنا ہر کسی کو ابیوز کیا ہے. ارے وہ تو ہر کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہے. اللہ آپ کا میٹل ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی اچھائی ہے اور کتنی برائی ہے. میم یہاں پر اگر ریحان طارق کی بات کریں تو ریحان طارق کا ایٹیٹیوڈ بہت عجیب تھا, بہت زیادہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ. دیکھیں یہ فرعونیت ہوتی ہے, یہ غرور ہوتا ہے جو آپ کو ڈباتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جی 804 کے گانے پہ وہ ڈوبے ہیں یا وہ کسی نے ان کے اوپر FIR کٹوائی ہے, جو بھی ہے, بات یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے. اللہ نے بڑی بڑی پوری قوموں کو تباہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ. آئی تھنک بڑے چھوٹے گناہ تھے, عاد کی قوم, سمود کی قوم. اچھا میم آپ کو لگتا ہے کہ ریحان طارق اب ڈاؤن فال شروع ہو گیا؟ ایبسلیوٹلی. میں السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زہرا راشد. ناظرین, ہر طرف سوشل میڈیا پہ ریحان طارق کے چرچے ہیں, اور ریحان طارق کو NCCI کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا جب وہ لندن سے واپس آئے. مختلف خبریں, مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا, قیدی نمبر 804 کی کوئی بات سامنے آ رہی ہے, لیکن NCCI کے تحت انہیں گرفتار تو کیا گیا, 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھی دیا گیا. لیکن اب ان کی واپسی کب ہوگی اور کیا واقعی ریحان طارق کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا یا نہیں, ہم جانتے ہیں لالا رخ صاحبہ سے, اور ان کی پریڈکشنز کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا کناب دو یا کنستے. دیکھیں زہا, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. رجب بٹ کا بھی ایسے ہی اسٹارٹ ہوا تھا. فرسٹ ٹائم جب میں نے اسے دیکھا میں نے یہی کہا تھا کہ بہت زیادہ انانیت ہے, خود سری ہے, دکھاوا ہے, بناوٹ ہے, اور اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جب ہم اللہ کے احکام کے خلاف جاتے ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہم آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک چینل کے ساتھ کام کرتا ہے, اس کو بھی اپنا وہ دکھانا ہے کہ میری فالوئنگ اتنی ہے. وہ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ریحان طارق نے اتنا ہر کسی کو ابیوز کیا ہے کہ میں یقین مانیے اس دن ایک چینل پہ گئی بات کرنے, پوڈ کاسٹ کرنے, تو وہ مجھے کہنے لگی, روبی نام ہے ان کا, کہنے لگی ارے وہ تو ہر کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ نہیں کی. میں نے ہر جگہ ہر پوڈ کاسٹ میں اس کی تعریف کی. میں نے کہا میرے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. جو اس کے پوڈ کاسٹ پہ گیا انہوں نے بعد میں نکل کے اس پہ کیسز کیے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا پھر کیا ہوا, میرا ان سے تھوڑا سا ذاتی ہیلو ہائی ہو گئی. ایک بہت اچھا کام میری نظر میں آیا, ایک ایسا کام یقین مانو زوہا, میں تو یہ سمجھی کہ مجھے جنت مل جائے گی اگر میں نے یہ کام کر لیا. ایک ایسا پروجیکٹ, اللہ رب العزت بعض دفعہ آپ کو اپنا کوئی کام ایسا انجام کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. لیکن لفظ یاد رکھیں, ہر کسی کی تو کو اللہ توفیق نہیں دیتے. کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی کو ہیلپ کرنے کی, اللہ نہ کرے آپ سڑک پہ جا رہی ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں آپ کسی کی زندگی بچا سکتی ہیں, لائف سیو کر سکتی ہیں, ہیلپ کر سکتی ہیں, تو یہ بھی وہ دل تو آپ کا بیٹھنے لگتا ہے, لیکن یہ آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے جہاں اللہ آپ کا میٹل ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی اچھائی ہے اور کتنی برائی ہے. ہم اچھائی برائی کا دونوں ہیں ہمارے اندر. ہم سب ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے سب کے سامنے یہی کہ ہم بہت اچھے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تب پتہ لگتا ہے. اچھا میم, تو اس پروجیکٹ میں آپ نے ریحان طارق کس سے ہیلپ مانگی تھی؟ یہ وہ جو ایک بچی ہے اس کے بیچاری کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آج پہلی دفعہ اپنے پوڈ کاسٹ سے کہہ رہی ہوں, میں نے ابھی تک نہیں کہا. اس نے ریحان طارق نے اناؤنس کیا اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس بچی کو بھی لا رہے ہیں. اور میں نے انہیں کال کیا, میں نے اس بچی سے بات کی. میں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں, اس کا شوق تھا کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ بنے, کیونکہ جب سے پیدا ہوئی ہے وہ محتاجی کی زندگی گزار رہی ہے. فرسٹ آف آل تو اللہ کے رب العزت کی وجہ سے اس کو ہاتھ پیر نہیں ہے. دوسرا, اس کی ماں نے اس کو چھوڑ دیا جب وہ 6 مہینے کی تھی. اس کے والد وفات پا گئے, اس کے دادا اور دادی اور پھپھیوں نے پالا اس کو. تو ایک بچہ جس کی زندگی اتنی مشکلوں میں گزری ہو, اگر اس کو کیا چاہیے اس وقت, اس کو چاہیے صرف ایک گورنمنٹ جاب. وہ کہہ رہی تھی میری گورنمنٹ جاب ہو جائے. اچھا میں بھی نا بہت زیادہ ایموشنل عورت ہوں. میں نے اس پہ اتنی ریسرچ نہیں کی کہ کیا ہے. میں نے فوراً حامی بھر لی. میں نے کہا بیٹا میں آپ کی کروا دیتی ہوں, جہاں سے میں سب سے بڑا اس وقت پلیٹ فارم جو ہے وہ ہے ریحان طارق کا.
ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے وہ کمبوڈیا والا کیس ہوا تھا جس میں بچے کو بچا کر لایا تھا, اس نے مجھ سے بات کی, وی ور ان ٹچ, وہ مجھے بتا رہا تھا میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, تو مجھے تھوڑا ٹائم دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز ریحان طارق کو میں نے جب اسے کہا, وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی. اس کی خوشی آپ دیکھتے ہیں, اس کی زندگی میں کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. اینڈ شی واز سو ایکسائٹیڈ کہ میں ریحان طارق کے شو میں جاؤں گی. اس کے بعد میں ریحان طارق کی طرف سے بہت خاموشی آ گئی. پھر ایک دن میں نے کہا, مجھے کہنے لگے آج شام کو بلا لیں. میں نے کہا ریحان وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں, ان کو آپ اور پھر آپ پہنچ ہیں, ان کو پورا آپ کو 24 آورس 48 آورس دینے پڑیں گے آنے کے لیے, آپ کے شو میں آنے کے لیے. اچھا ہم ایسے کریں گے, پھر ان کو پھر آپ جب بھی بلا لیں تو ان کو آڈینس سے بٹھا دیں گے. اچھا اس معذور لڑکی کو آڈینس میں ریحان طارق نے کہا, یہ ریحان طارق نے کہا, اور ہم اس کو 10-15 منٹ دے دیں گے. اور یہ سن کے آپ شوق میں چلی گئی. میں نے کہا یار, میں نے اس کو میرے 50 اس وقت یوٹیوبر جاننے والے اور بڑے اچھے اچھے نامور, نیکسٹ جن ہے, شفا میں اسامہ طیب ہے, عرفان اصغر ہیں, میرے ساتھ اس وقت مطیبہ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی بچی ہیں. ان کا پوری ایک آرگنائزیشن ہے GNN کسی ہے, ان کے اتنا بڑا نعیم ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے سے کرتے ہیں, ہم اپنے سے کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ کہتی ہے میں ریحان طارق کے شو پہ آؤں. And I was like, oh my God, یار ریحان پہ مجھے عرفان اصغر نے سمجھایا کہ دیکھیں مثالہ روح, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, لوگ جو ہے نا اپنا وہ چاہتے ہیں, اپنی مشہوری چاہتے ہیں, اپنی فالوئنگس چاہتے ہیں, ہر کوئی نیکی کے کاموں کے لیے نہیں کرتا. بٹ میرا دل بہت دکھا. اور میں نے کل رات کو اس بچی سے اجازت لی کہ میں اس کا نام لوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں. میم میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھیں بھی تھوڑی نم ہو گئی ہیں اس لڑکی کی بات کرتے ہوئے, آپ اتنی ایموشنل ہو رہی ہیں. میں اب اس کو بلا رہی ہوں انشاءاللہ, میں اپنے چینل سے کروں گی میں, اور جن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تاکہ اس کا کوئی کام ہو جائے, اس کے لیے کوئی بہتری ہو جائے. ٹھیک ہے میم یہاں پر اگر ریحان طارق کی بات کریں تو ریحان طارق کا ایٹیٹیوڈ بہت عجیب تھا, بہت زیادہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ. دیکھیں یہی فرعونیت ہوتی ہے, یہ غرور ہوتا ہے جو آپ کو ڈباتا ہے. ٹھیک ہے, قیدی 804 کے گانے پہ وہ ڈوبے ہیں, یا وہ کسی نے ان کے اوپر FIR کٹوائی ہے, جو بھی ہے, بات یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے. یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ فرعونیت, لا قانونیت, اور وہ جو تھا نمرود, جنہوں نے کہا تھا کہ نمرود نے کہا تھا اللہ کون ہے, فرعون نے کہا تھا میں اللہ ہوں. ریحان طارق واز تھنکنگ کہ میں بگیسٹ شاٹ ان پاکستان ہوں. رجب بٹ کہتا تھا میرے آگے کون ہوں, میں ہی ہوں. بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے بڑی پوری قوموں کو تباہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ. آئی تھنک بڑے چھوٹے گناہ تھے. عاد کی قوم, سمود کی قوم, نوح کی قوم, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, کیا تھی ان کے اندر؟ انانیت تھی, خودداری تھی. لوط کی قوم میں برائی تھی کہ وہ ہم جنسی کرتے تھے. ہر جگہ آپ اب گیز دیکھتی ہیں, ادھر سامنے آگے کھلا پھر رہے ہیں, کھلا ہائے ہم تو ہیں, مطلب ان کو کوئی شرم حیا بھی نہیں ہے, یہ چیز ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جو نا نفی کرتے ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں, ہمارا غرور اس حد تک چلا جاتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت کی خود کوئی ایسا بائک دیکھیں اس کے اوپر کتنے لوگوں نے, آئی ریممبر کہ وہ جو تھا حکیم, جس کا ایسے وہ حکیم اس نے بھی اس پہ کیس کیا. اور اس کے بعد وردہ ٹک ٹاکر تھی ایک, ان کی طرف سے بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ان سے جواد نے بھی کیا. ٹھیک ہے, وہ جو جواد جو PTI کی طرح کے وہ جو پالیٹکس میں تھے, لیکن کب گرنا تھا؟ جب اللہ نے چاہا. اچھا میم آپ کو لگتا ہے کہ ریحان طارق اب ڈاؤن فال شروع ہو گیا؟ ایبسلیوٹلی. میں بتا رہی ہوں نا, 4 لاسٹ پوڈ کاسٹ میں جہاں میں گئی ہوں, سب نے پتہ کیا کہا ہے کہ ریحان طارق اب جس کو بلاتے ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اس کے پوڈ کاسٹ میں آنے سے, کیونکہ اس کا پورا ایجنڈا یہ ہے کہ میں نے اگلے کی انسلٹ کرنی ہے. تو دیکھو مجھے بتاؤ زویا, میں کون شخص ہے جو اپنی بےزتی کرانے خود جاتا ہے اور خود جائے گا جی میں آئیں جی میری بےزتی کریں؟ نوبڈی وانٹس اٹ. اور میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ تو ہیں, تو اب کب ان کی واپسی ہوگی؟ میرا خیال ہے بہت زیادتی ہے. دیکھیں ہر چیز کا کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ایک تو پاکستان میں نا لا قانونیت ہو گئی ہے, یہ قانون عجیب و غریب بنا کے CCD والے بلٹس مار رہے ہیں, CNI والے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف بینچ مارک.
دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف اسٹینڈرڈ جو آپ کے کوئی لا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, یا تو ہیومینیٹیرین لا کو فالو کریں یا سننا, ہمارے پاس پوری سننا لا ہے, ہم اس کو فالو کریں. یہ تھوڑی ہے کہ میں نے آج لا بنا دیا, تمہیں گن دے دی, تمہیں زویا کو ہم نے آج دے دیا, پارلیمنٹ نے کہہ دیا جی جس کو مرضی زویا گولی مار دے, یہ آپ کے لیے اسپیشل ہم نے وہ لا بنایا ہے. اچھا ویسے آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہیں, یہ کب تک واپسی ان کی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں, یہ 2 دن کے اندر اندر باہر, کل باہر آ جائے گا انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اس کے پیچھے بھی پورا چینل ہے, اس کا پورا پاور ہے. چینل 42, چینل 24 از ناٹ اے اسمال تھنگ, ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر کانٹیکٹس ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ہر کام پاکستان میں کانٹیکٹس اور تعلقات سے ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز پیسہ. پیسہ, بالکل یہ تو بات ہے. میم لاسٹ پہ آپ ریحان طارق کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گی؟ اچھے بچے ہو, پڑھے لکھے ہو, سمجھدار ہو, تمہارے لیے بہت سی دعائیں بھی ہیں, مگر ایک بات یاد رکھو ریحان, اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے قانونوں کو سائڈ پہ نہ ڈالا کرو. بھی ہمدردی, اچھائی, کرما, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ سب چیزیں زندگی میں ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے نظر آ جائیں, اور آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہیں dکھا دیا, اس کا آخرت میں آپ کا حساب نہیں ہوا. ابھی سے اپنا مزاج چینج کر لیں. اب اگر آپ نیکی کے کاموں کی طرف آ جائیں, دیکھیے اتنا بڑا پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان میں. منچ ہے آپ کے پاس, لوگ ہیں آپ کے پاس, فالوورز ہیں آپ کے پاس. آپ 10 شوز کریں, 5 شوز کریں فیم کے لیے, 1 شو کریں اللہ کی رحمتوں کا شکر مانگنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. دیٹ ول بی مائی اونلی میسج. اور اب پھر کہوں گی کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ ان کو جلد کرے, کیونکہ یہ بھی حد سے بے جا از ویری بیڈ. یہ کسی بھی شریف آدمی کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ میم جی. تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ لالا لک صاحبہ موجود تھی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زوہا کو دیجیے اجازت. اللہ.